الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. بیٹھ جایا کرے، کچھ نہیں ہوتا. وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. حوافظی کا کار عنوان نمبر 21 ہے، بدشگونی کیا ہوتی ہے. بدشگون یعنی برے افعال لینا. کسی بھی چیز، کسی بھی شخص یا کسی بھی وقت کو منحوس سمجھنا، یہ بدشگونی کی سادہ سی تعریف ہے. شگون کی دو قسمیں ہیں. اچھا شگون بھی ہوتا ہے اور برا شگون بھی ہوتا ہے. اچھا شگون یہ ہوتا ہے کہ اچھے افعال لیے جائیں، یعنی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی دلیل سنیں تو وہ اچھا کلام ہو اور اس کلام کو سن کے اپنے کام کو جاری رکھیں، تو اسے کہتے ہیں اچھا شگون، اچھے افعال، اور یہ لینا جائز ہے. اور برے شگون یعنی کسی برے کلام کو سن کے اس کی تردید کرنا اور اس کے پیچھے نہ لگنا یہ ٹھیک ہے، اور برا کلام سن کے اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کرنا یہ ناجائز ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، جبکہ ان کا نصیب اللہ کے ہاں ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. مفتی عامر یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب فرعونیوں کو کوئی اچھی بات پہنچتی تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ یہ کہتے کہ جب سے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے ملک میں ڈیرا ڈال دیا ہے نا، اس کے بعد ہم پہ مصیبتیں اترتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، جب کوئی اچھا کام ہو جائے اپنی طرف منسوخ کر لیا، جب کوئی برا کام ہو جائے تو دوسرے کی طرف منسوخ کر لیا. اور مفتی صاحب اگلی بات لکھتے ہیں کہ حالانکہ بندہ مسائل اور آلام کو اترتے ہوئے دیکھ کر توبہ کر لیتا ہے، عذاب اترتے ہوئے دیکھ کر استغفار کر لیتا ہے، رجوع اللہ کر لیتا ہے، چہ جائے کہ فرعون اور اس کے ساتھی توبہ کرتے لیکن ان کی سرکشی اور بڑھتی گئی اور وہ اپنے گناہوں میں اور دھنستے چلے گئے. آج ہمارا بھی کچھ ایسا حال نہیں ہے، عذاب ہم پہ اتر رہے ہیں، ظالم لوگ ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، چہ جائے کہ ہم توبہ کریں لیکن ہم اور ہٹ دھرم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ وہ چوری اور ایک سینہ زوری، یعنی گناہ پہ ڈٹ جانا اور اس کو اپنے لیے کوئی اچھی بات سمجھنا، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا طریقہ ہے. میں پہلے ہی کہتا ہوتا تھا، رات تو میں نے پڑھ لیا پھر تسلی بھی ہو گئی
کہ ہم کوئی ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں، صرف ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کی دعا کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں اترتے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس سے بھی کسی اگلے درجے کے رہ گئے۔ آئیے احادیث طیبہ ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینے والا اور جس کے لیے بدشگونی لی جائے دونوں طبقے کے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ دوسری رسالہ یہ مسمات کیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا، سفر کا منحوس ہونا، یہ لغویات میں سے ہیں۔ تو لغویات اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں سفر کا مہینہ معاذ اللہ بڑا منحوس ہے، پر پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں کاٹ کے لے آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی مبارک دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حالانکہ ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ تو اس طرح کی الو بڑا منحوس ہوتا ہے اور برے افعال لیتے رہتے ہیں ہم، تو یہ ساری چیزوں کی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا یہ لغویات میں سے ہیں، یہ لغویات میں سے ہیں، فضول باتوں میں سے ہیں، ان کا شریعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے طیبہ سوال کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنے کی اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چوتھی حدیث طیبہ سوال کی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، جادوگروں کے پاس جاتے تھے، آج بھی کچھ لوگ جاتے ہیں۔ ایک جادوگر کا ہم نے رجوع کیا، وہ اس نے یوں کیا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا، چلو جی کتاب پہ ہاتھ رکھو، کتاب پہ ہاتھ رکھا تو ایسے اس نے ڈرامہ کرنا شروع کر دیا، لو جی۔ پھر وہ اپنی استدلال کرتا ہے، کہانی بناتا ہے کہ جس شخص نے آپ پہ جادو ٹونا کیا نا اس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے، یا اس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، یا اس کا نام با سے شروع ہوتا ہے، لو جی جتنے نون با میم والے نام ہیں ان سے بندے کا بوجھ پیدا ہوتا ہے، خاندان بگڑ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی لینا ناجائز ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ بدشگونی ناجائز ہے، لیکن اچھے افعال اگر لیے جائیں، کسی اچھے کام کے لیے اچھی بات کو اخذ کیا جائے وہ جائز ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب نہیں، کہ اگر اچھے افعال ہوں تو وہ لینا مستحب عمل ہے، اگر برے افعال ہوں یعنی بدشگونی ہو تو اس کا لینا ناجائز ہے۔ ایک عکاس سوال کی تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھنے والے ہیں، وہ اس کے اندر ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگلوں میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اس کو ایک مرتبہ بھوک نے بڑا ستایا تو اس نے پہلے پروگرام یہ بنایا کہ میں مٹی کھا کے اپنی بھوک کو دور کر لیتا ہوں، لیکن اس نے پھر یہ پروگرام کینسل کر دیا۔ اس نے کہا میں ایران کا ایک شہر ہے اس کی طرف جاتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایسا مل جائے گا جو میری حاجت کو سمجھ جائے گا اور مجھے کھانا کھلا دے گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ کہتے میں دریا پہ گیا تو وہاں پہ پہلے میں نے دیکھا کہ کشتی نہیں ہے، یہ میری پہلی بدشگونی تھی، یہ میری
پہلی بدشگونی تھی، یعنی بد افعالی لے رہا تھا کہ اوہ یہاں پہ تو کشتی نہیں ہے، تو یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی آ گئی، اس کے اندر سوراخ موجود تھے، تو یہ میری دوسری بدشگونی تھی کہ اس کے اندر تو سوراخ موجود ہے تو اس کے اندر تو پانی آ جائے گا۔ اچھا، میں نے ملاح کا نام پوچھا جو کشتی چلانے والا تھا، تو اس نے اپنا نام دیوس بتایا۔ کیا بتایا؟ دیوس۔ عربی میں دیوس کا معنی شیطان ہے۔ کہتے یہ میری تیسری بدشگونی تھی۔ پھر میں کشتی پر بیٹھ گیا، میں دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا، تو میں نے کہا او بوجھ اٹھانے والے، میرا بوجھ اٹھا کے لے جاؤ۔ میرے پاس کچھ سامان تھا، پرانا لحاف تھا، کچھ کپڑے تھے، کچھ اور ساز سامان تھا۔ تو ایک بندہ آیا جس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی، جسے ہم کیا کہتے ہیں، کانا۔ کہتے ہیں یہ میری اس سے اگلی چوتھی بدشگونی تھی کہ جس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، یہ میرا سامان اٹھا کے کیسے لے جائے گا۔ خیر اس نے میرا سامان اٹھایا، تو میں نے سوچا کہ اتنی بدشگونیاں پیدا ہو رہی ہیں، مجھے لہذا واپس جانا بہتر ہے۔ پھر میں نے واپس پروگرام جانے کا کینسل کیا، میں نے کہا نہیں شہر میں چلتے ہیں۔ کہتے میں مسافر خانے پر پہنچ گیا، میں نے وہاں پہ ڈیرا لگا دیا۔ تو باہر سے ایک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں۔ کہتے پھر میں نے پانچویں بدشگونی لی کہ یا تو یہ میرا دشمن ہے یا یہ بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ ہمارے مالک نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے کہ اگر تم یہاں پہ 2 مہینے تک قیام کرو تو ہم آپ کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم واپس جانا چاہو تو یہ 30 دینار لے لو، یہ تم خرچ کر لے گا۔ کہتے ہیں اس وقت میرے اوپر ظاہر ہوا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا اسباب یہ ہے عقائد اسلامیہ سے لا علم۔ بندے کو اس کا علاج ہے، بندے کو عقائد اسلامیہ پر قریب حاصل کرنی چاہیے، تقدیر پر بندے کو علم ہونا چاہیے، یہ بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تقدیر پہ ہم اپنا ایمان پختہ کر لیں۔ دوسرا اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ توکل میں کمی۔ جب بندے کا یقین، بندے کا اعتماد اللہ پر نہیں ہوتا تو پھر بندہ طرح طرح کی بدشگونیاں لیتا ہے، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں وقت سفر کروں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں شادی کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ توکل میں جب کمی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا اس کا سبب ہے تہمت پرستی۔ جب بندے کے اندر الزام لگانے کی بیماری آ جائے تو پھر بندہ اس کی وجہ سے بدشگونیاں لے کے اگلے بندے پر الزام تراشی کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مجھے الزام تراشی کا جو انجام ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ ہے جو کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اس کو 80 گھوڑے مارے جائیں گے، اس کو 80 گھوڑے مارے جائیں گے۔ خیر اب قرآن کا قانون کہاں چلتا ہے، حدیث کا قانون کہاں چلتا ہے؟ اب تو سارا قانون ہی وہ بن گیا جو غیر اسلامی ہے۔ اب تو پتہ ہے الزام لگائیں گے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، عدالتوں کے چلنے کا سامنا کریں گے، 50,000 ایک وکیل کو دے دیں گے، دوسری پارٹی 50,000 دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح چلو معاملہ پار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ اور چوتھا اس کا سبب ہے ناکامی کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا بندے نے کام ٹھیک نہیں کیا، کام غلط تھا تو ڈال اللہ کی ذات پہ دیا، یا کام کرنے کا وقت ٹھیک نہیں تھا تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، یا کام کرنے کی جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ بندے کو اچھی جگہ چوز کرنی چاہیے کہ میرا فلاں جگہ پہ یہ کاروبار ایسا چلے گا، فلاں جگہ پہ ایسا نہیں چلے گا۔ یا دلہن سے کوئی چیز گر گئی
اس کو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی منحوس، یہ تو جب سے آئی ہے تو گھر میں یہ ٹوٹ پان ہو رہی ہے، گھر کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی جب بیماریاں بندوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، خود اعتمادی نہیں رہتی، تب بدشگونیاں جنم لیتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے شگون لینے کی توفیق دے اور بدشگونی سے بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔